اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر شمائلہ ہیئر پچھلی کلاس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 تک مطالعہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کلاس میں آیت نمبر 62 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمنا باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور وہ نیک اعمال بھی کرتا رہا، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس۔ کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجر یہ رکھا ہے ولا خوف علیہم، کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت والے دن نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ اس سے غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے کچھ دانشور حضرات نے بڑے غلط قسم کے جو ہے نتائج نکالے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، بس اللہ کو مانتا ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو آخرت کے اندر کامیابی کا امیدوار بن سکتا ہے۔ بہرحال اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے صحیح یہودیت پر قائم تھے، صحیح تورات کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ آخرت میں کامیابی کے امیدوار ہوں گے۔ اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے صحیح عیسائیت پر موجود تھے اور صحیح انجیل کو ماننے والے تھے، وہی آخرت میں کامیابی کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قرآن مجید پر عمل ہی جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے آخرت میں کامیابی کا امیدوار بنا سکتا ہے۔ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پکا وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بلند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانیوں کے حوالے سے انہیں عذاب سے ڈرایا جائے۔ یہ جیسے ہی کوئی اللہ کی نافرمانی جو ہے کرتے تو ان کے اوپر جو ہے ایک پہاڑ جو ہے طور کی صورت میں لٹکایا جاتا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر اس پہاڑ کو گرا دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم پکڑو اس چیز کو جو میں نے تمہیں دی ہے مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ اور یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر لکھا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ ثم پھر تولیتم من بعد ذلک تو تم اس کے بعد اپنے وعدے سے پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت یا مہربانی، لکنتم من الخاسرین البتہ تم خسارے میں پڑ جاتے، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ کے قانون کو توڑنے کی سزا جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرما رہے بلقد اور البتہ تحقیق، علمتم الذین تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں۔ 3 دن یاد رکھ لیجئے گا، ہفتے کا دن خاص طور پر جو ہے یہودیوں کے لیے مقرر تھا کہ انہیں یہ دن دیا گیا تھا، عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا کہ اس دن کے اندر وہ سوائے عبادت کے کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عیسائیت کے اندر اتوار کا دن جو ہے مختص کیا گیا ہے کہ وہ اپنی عبادت کو جو ہے اس میں کر سکیں، اور مسلمانوں کو جو ہے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا۔ لیکن سورہ جمعہ کو آپ جیسے ہی ریڈ آؤٹ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ زمین کے اندر اپنے فضل کو تلاش کرو، جیسے تم جمعہ پڑھ لو تو تمہارے لیے اوپن ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی ٹریڈ کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی ساتھ انسٹرکشن ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مختص نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہر روز 5 وقت اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص مقرر تھا، الاؤ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہفتے کے دن میں ہوتا یہ تھا کہ
جو دریا تھے اس کے اندر مچھلیاں ابھر ابھر کر آیا کرتی تھیں۔ اب یہ ان کے لیے آزمائش بن گیا، انہیں تو کسی کام کی اجازت ہی نہیں تھی، تو یہ اللہ کو جانسا یہ دیا کرتے تھے کہ جمعے والے دن جو ہے دریا کے اندر جال بچھا دیتے تھے اور اتوار کو نکال دیتے تھے، اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، یعنی ہم نے تو ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کیا۔ جب انہوں نے ہفتے کے قانون کی جو ہے نافرمانی کی تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ فرما رہے فَقُلْنَا بس کہا ہم نے لَهُمْ ان کو کونوا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ پھٹکارے ہوئے ذلیل بندر، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ڈارون کی نسل میں سے بھی کوئی جو ہے سزا اس کو ملی ہوگی اور وہ بھی بندر بنا ہوا ہوگا، تو اس کو لگتا ہے کہ انسان بندروں سے ایوالو ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اس سرزمین کے لیے ڈائریکٹ پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہے فَجَعَلْنَاهَا بس ہم نے بنا دیا اس کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ان لوگوں کے لیے عبرت جو ان سے پہلے تھے، وَمَا خَلْفَهَا اور ان کے لیے جو ان کے بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً اور اس میں نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِينَ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر جو ہے یہ جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اور اس صورت کے اندر انہیں جو پنشمنٹ دی گئی تھی کہ آپ